علی بن مدینی وہ ہیں جن کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی، میں نے اپنے آپ کو چھوٹا کبھی بھی نہیں سمجھا مگر علی بن مدینی کے سامنے میں چھوٹا نظر آتا. بہت طویل القامت، غزیر العلم، احمد بن حنبل کے ٹکر اور پائے کا حافظ الحدیث، بخاری کا استاد ہے. تو امام بخاری نے ان کو کہا کہ آدمی کو جب احادیث یاد ہو جائے تو فقہ کی کیا ضرورت ہے. استاد نے کہا نہیں، فقہ پڑھنا پڑے گا اور خوب ماہر ہونا پڑے گا احادیث کے باوجود. تو وہ بڑا متعجب ہوا. تو استاد نے کہا قرآن کریم میں ہے فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوا یا سفر پر ہو تو اس کو رمضان شریف کا فرض روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں گنتی پوری کر لے. استاد نے ان سے پوچھا انا مسقوم والزقام فی الطب مرض ایحل لی ان افطر ولا اصوم اليوم، طب کے قانون میں سب سے بڑا مرض زکام ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کو زکام ہو جاتا ہے نا تو اس کا دماغ پگھلنے لگتا ہے. اطباء کہتے ہیں وہ جو ناک بہتی ہے بلغم شروع ہو جاتا ہے. جب دماغ پگھلنے لگتا ہے تو اب سینے پر بلغم جمع ہونا شروع ہو جائے گا. اگر وقت پر خروج نہ ہوا تو وہ سڑنے لگے گا، تو پیپڑے میں سوراخ ہو جائے گا، ٹی بی ہو جائے گی، اور اعضاء میں درد شروع ہو جائے گا. اور درد اگر جسم کا رکا نہیں ہے تو فالج بھی ہو سکتا ہے. اور معدے پر جب دباؤ بڑھ جائے گا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، تو معدہ بیٹھنے کے بعد جسم کے اعضاء رئیس متاثر ہو جائیں گے، کیونکہ مادہ عیش آدمی شکمست تاب تدریج میر وچ غمست. عیش و عشرت کی جگہ تو پیٹ ہے، جب پیٹ خراب ہو گیا تو اب جاؤ نہر کے کنارے بیٹھے رہو. تو علی بن مدینی نے حضرت امام بخاری سے پوچھا کہ مجھے زکام ہے تو اس زکام کی وجہ سے روزہ آج چھوڑ دوں؟ امام بخاری ڈر گئے کہ زکام کے لیے تو کوئی روزہ نہیں چھوڑتا. تو استاد نے کہا کہ پتہ چلتا ہے کہ مرض کی تعریف کرنی پڑے گی. یہ تو فقہ ہے کہ ایسا مرض کہ اگر روزہ رکھے خاف علیہ ان یشتد مرضہ او یہلک، شرع قائم ہے، خوف ہے کہ اس بیماری میں روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا یہ شخص ہلاک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی خاص بیماری ہے، ہر بیماری رہی ہے. اسی طرح سفر، ومن کان علی سفر ومن کان منکم مریض او علی سفر، تو کیا گلشن اقبال سے کوئی شخص اگر لانڈی روانہ ہو جائے تو یہ سفر ہے؟ یا گلشن اقبال والے گاڑی میں بیٹھ کے صدر ایمپریس مارکیٹ روانہ ہو جائے یہ سفر ہے؟ سفر کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی قید متعین ہے، کوئی تعریف ہو چکی ہے جس کو سفر شرعی اور غیر شرعی میں امتیاز کراتی ہے. مولوی صاحبان سمجھ رہے؟ یہ استاد کا کارنامہ ہوتا ہے کہ طالب کو پکڑ لیتا ہے. مقصد سمجھانا ہوتا ہے کہ اس میں اس علم کی قدر آ جائے. امام بخاری نے پھر عبداللہ ابن المبارک کی کتاب فقہ میں بہت زیادہ تھی، ابو حنیفہ کے شاگرد، المتوفا 181 ہجری، وہ پڑھنی شروع کر دی. لیکن فقہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، فقہ فقیہ کے پاس بیٹھنے کی چیز ہے. شان ورشا لکھتے ہیں فیض الباری میں، قیلا انہ رأى الفقہ ولم یتفقہ، صرف دیکھا ہے، دیکھنے سے کیا ہوتا؟ فلہذا یورد علینا ما لم یرد علینا، ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں جو ہوتے ہی نہیں ہے. تو من الناس ومن الناس قال بعض الناس قال بعض الناس. طالب کو استاد نے کہا بخاری شریف یاد ہو گئی، کہا سب تو یاد ہو گئی لیکن ومن الناس یاد نہیں ہوئی. قال بعض الناس کو کہا ومن الناس. ہارون رشید کے دربار میں ہارون رشید شکار کے لیے نکلا تو شکاری کو کافی دیر غائب رہا اور اس کے بعد منہ میں مچھلی پکڑ کے لایا. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور علماء وزراء سب حیران رہ گئے.
کبھی پرندے کے بجائے جو ہے نا باز مچھلی لے کے آیا. تو مقاتل نام کا ایک بہت بڑا عالم تھا دربار میں، اس نے کہا کہ ایک روایت اگرچہ سقیم ہے، اس میں ہے کہ وہ فی الہوائے سمکن کما فی البحر، ہوا میں بھی مچھلیاں ہیں جس طرح سمندر میں مچھلیاں. بادشاہ بہت خوش ہوا اور خوب اعزاز و اکرام کیا. حالانکہ یہ بالکل عام مسئلہ ہے کہ باز اوپر سے دیکھتا ہے اور ہوش کے اندر مچھلیاں تڑپتی ہے، باز جبٹ مار کے پکڑ لیتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ایسے اس کی قسمت میں انعام لکھا ہوا ہے، انعام کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے خود باز کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کیا ہے. باز کو سمجھایا جاتا ہے کنارہ، وہ اسی حساب سے پھر اڑتا ہے، اور جب مچھلی اوپر دیکھتی ہے تو مچھلی اندر چلی جاتی ہے، باز کنارے پہ ہو جاتا ہے تاکہ اس کا سایہ نہ پڑے. سایہ سے مچھلیاں بیدار ہوتی ہیں، اور وہ اتنی تیزی سے آتا ہے کہ بعض اوقات مچھلی کے بجائے سمندری چٹان سے ٹکرا جاتا ہے، بعض ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اتنی رفتار سے آتا ہے، اور ایک ایک بالش مچھلی کے پیچھے اندر چونچ داخل کرتا ہے پکڑنے کے لیے. باز تو باز ہے، معمولی جانور تو نہیں. الحمدللہ رب العالمین، خوبیاں اور کمالات اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے. الرحمن الرحیم، جو خوب مہربان اور خوب رحم والے ہیں. اللہ الرحمن، یہ رحمت سے ہے، رحمت اور رحم. رحم جسم انسانی کا وہ حصہ جس سے بچے جمتے ہیں خواتین کے جسم میں، چونکہ نسل کی افزائش اس سے ہوتی ہے، اس لیے رحمت اس کی طرف منسوب ہے. یبن امہ، اے میرے ماں جائے، اے مادہ مور روڑی ہے. اور رحمت میں ان کو اللہ نے ماں کو تقدم نصیب فرمایا ہے. رحم یرحم، رحم کے ساتھ جب ماں دیکھ لیتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اخبار میں آیا نا کہ جس بیٹے کو قتل کرنے کے لیے انتظام ہو رہا تھا تو وہ ماں بہت رونے لگی، تو ان ظالموں نے اس عورت کے سر کے بال منڈا دیے کہ تو اس مجرم بیٹے کا کیوں ساتھ دے رہی ہے. اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے لیے مجرم و غیر مجرم برابر ہے. مشہور ہے کہ جو ناکارہ اولاد ہوتی ہے، ماں باپ اکثر ان کے حق میں بہت مہربان ہوتے ہیں. تو چونکہ ماں کے رحم سے بچے نکلتے ہیں، اس لیے جیسے ہی وہ دکھتے ہیں تو اسے صدمہ بہت زیادہ پہنچتا ہے. تو اس سے محاورہ بن گیا رحمت کا کہ رحمت کے معنی ہے رقت القلب، بیضاوی میں ہے رقت القلب، دل کا نرم ہونا. تو اللہ تعالیٰ تو اعضاء اور جوارح سے منزہ و مبرہ ذات ہے.